بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنید مرتضیٰ چھچھر کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں غزنی کے ایک علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید عثمان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب جناب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ پیر و مرشد کے حکم سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت سید علی حجویری لاہور تشریف لائے۔ لوگ فرتے عقیدت میں آپ کو داتا گنج بخش کہہ کر پکارتے تھے، مگر آپ اس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے، داتا تو ایک ہی ہے، یعنی اللہ۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر بے مثل کتاب کشف المحجوب تحریر کی۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی نے اپنے حقیقی بھائی امیر محمد کو اندھا کرا کر زندہ کے حوالے کر دیا۔ وقت نے کروٹ لی تو اسی نابینا امیر محمد کے وفادار سپاہیوں نے سلطان مسعود کو گرفتار کر کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ پھر 433 ہجری میں سلطان مسعود کو قتل کرا دیا گیا۔ عظیم فاتح کی اولاد، ایک بھائی قاتل دوسرا مقتول ٹھہرا۔ یہی جاں گداز مناظر دیکھ کر غزنی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص سے کہا، سید اب تم یہ علاقہ چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ غزنی کے جوان سال درویش نے لاہور آتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے خدا کا نیا گھر تعمیر ہوتے دیکھا تو ایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھر نئی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے پرزور لہجے میں کہا، ضرورت ہے، وہ عمرہ کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور اس مسجد کو اللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کر رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے درویش کا جواب سنا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ نئی مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ خانہ خدا کی تعمیر میں جوان سال درویش کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا کرتا تھا۔ لاہور کے عمرا کو حیرت تھی کہ اب تک درویش نے مسجد کے سلسلے میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی درخواست نہیں کی ہے، پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ درویش ذاتی طور پر کوئی مالدار شخص ہے یا پھر کچھ خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ الغرض لاہور کا ہر مسلمان باشندہ تعمیر مسجد اور نو وارد درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور درویش اپنے کاموں میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے گرد و بیش کی خبر تک نہ تھی۔ پھر جب مسجد کی تعمیر کا پون کام مکمل ہو گیا تو ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہاری ساری محنت اکارت گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، ایک مزدور کی محنت کیسے رائیگاں جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو؟ علماء لاہور نے جواب دیا، یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے۔ اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص نہ ہوتا۔ کیا نقص؟ درویش کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے؟ اس کا جھکاؤ کس قدر جنوبی سمت کی طرف ہے؟ لاہور کے علماء نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء لاہور کو جوان سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہ آئی۔ عنقریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔ یہ کہہ کر علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب مسجد مکمل ہوئی تو غزنی کے درویش نے تمام علماء لاہور کو خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہوگا۔ اپنے انہی خیالات میں غلطہ پیچاں علماء لاہور مسجد میں جمع ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر پرست علماء نے اس صورتحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ غزنی کے درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق کے خدا کے سامنے علل اعلان کہہ سکیں گے
کہ فاضل اور تجربہ کار بزرگوں کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غزنی کے درویش نے بڑے والہانہ انداز میں علماء لاہور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے پورے زور و شور کے ساتھ اذان کہی۔ علماء لاہور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ ابھی سرگوشیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مصلی پر پہنچ کر حاضرین مسجد سے مخاطب ہوا، آئیے حضرات نماز ادا کریں۔ پھر نماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوا۔ خود علماء لاہور نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے کچھ مختلف تھی۔ نماز ختم ہوئی تو درویش نے رکت امیز لہجے میں دعا کی، اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا، آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا؟ لاہور کے ایک عالم نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، وہ اعتراض تو اب بھی ہے، تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا اور اللہ کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ غزنی کے درویش نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے، نہ میں نے کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر موثر اعتراض کیا، بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اسی سے استقامت کی بھیک مانگتا رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا، اب ملاحظہ کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء لاہور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر غزنی کے درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لاہور کے مذہبی دانشوروں نے کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کیا تھا۔ اب بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا، جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ علماء لاہور نے یک زبان کہا۔ معترضین اپنے طرز عمل پر نادم تھے اور بار بار جوان سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ آپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ مکرم کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔ درویش نے شکایت کرنے کی بجائے عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کیا اور میرا فیض روحانی کیا؟ یہ تو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی شرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور فرمائے۔ غزنی کے جس درویش سے یہ کرامت ظاہر ہوئی وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں داتا گنج بخش کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ اہل بیت سے متعلقہ کاوش پسند آ رہی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو جنید مرتضیٰ چچر کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اہل بیت اور تصوف سے متعلقہ مزید ویڈیوز بھی آپ کے لیے لا کر آپ کے اور اپنے خود کے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔